میرا نام جویریہ قاضی ہے۔ 8 مارچ یوم خواتین اس لیے اہم ہے کہ ہر انسان کو اس کے انسان اور شہری ہونے کا حق مل سکے۔ یہ صرف تقریبات تک محدود نہ رہ کر عملی منصوبہ بندی کی جانب عمل پیرا ہو، جیسا کہ سماجی مصلحین کا شیوا رہا ہے۔ ساوتری بائی پھولے، فاطمہ شیخ، راجا رام موہن رائے، مولانا آزاد جیسے دانشوروں کی دور اندیشی کے سبب آج میں کہہ پا رہی ہوں، آپ سن پا رہے ہیں۔ ہمارا پیغام صرف یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت پر بھی اتنی ہی توجہ دی جائے جتنی کہ لڑکیوں کی۔ بقول رند سر سے کھلی نہ بیٹھی ہوں ہمسائے والیاں، کوٹھے پہ تم چڑھا کرو صاحب پکار کے۔ کہ ابھی کا سیلیبریشن یہ جو فلموں کو دیکھ کر برائڈ ٹو بی، ایک کچھ ہاں یہ کیا ہے برائڈ ٹو بی، یہ بھی ایک رسم ہے۔ تو یہ تو ابھی آئی ہے مطلب یہ لڑکیوں نے ہی بنائے، فرینڈس۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے سمجھائیے۔ کہ تم لوگ نہیں مناؤ گے نا؟ اچھی پکا وعدہ نہیں میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو منا رہا ہے وہاں جاؤ بھی مت نا۔ کہ جب آپ انکریج نہیں کریں گے تو لوگ خود بخود چھوڑ دیں گے۔ دوسری بات یہ جو ہمارا جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے شادی بیاہ کا جو بھی معاملہ ہے، اس میں تو لڑکی کے گھر پہ دعوت ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، نہ جہیز ہے نہ دعوت ہے، ایون شربت بھی نہیں بانٹیں گے تو چلے گا۔ نکاح جو ہے وہ پڑھانے والا قاضی جو بھی ہے وہ پڑھائے گا، اور اس کے بعد جو یہ بانٹنے ڈیٹ چھہارے وہ بھی لڑکے والوں کو ہی لانے ہوتے ہیں، وہ بھی لڑکی والوں کو نہیں دینے ہیں۔ ہاں ریئل یہی ہے کہ نہیں ہے؟ کون کر رہا ہے اتنا ریئل؟ ہمارے ارمان، ارے ایسے کون سے ارمان ہیں جس سے لوگوں کو اتنے سارے تکلیف پہنچ رہی ہے؟ تو پھر آپ نے پڑھا کیا؟ تو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا چینج، پازیٹیو چینج پہلے اپنے اندر آئے اور پھر اپنے آس پاس لانے کی کوشش کی جائے۔ ابھی ہم یہ جو میسج ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہم کافی محنت سے ریکارڈ کر رہے ہیں، نہیں بھی کرتے تو ہماری تنخواہ کچھ کٹنے والی تھی شارجہ میڈم، کہ کوئی اپنے پہ گناہ داخل ہونے والا تھا کہ آپ نے میسج کیوں نہیں ریکارڈ کیا۔ تو مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ جب وہ بچھو والی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی اپنی برائی نہیں چھوڑتا تو ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں، اور ہر ایک کی اپنی فطرت ہے۔ سانپ جو ہے وہ دودھ پی کر بھی زہر ہی اگلتا ہے۔ تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے۔ آپ اس معاشرے کو خوشبودار بنانا چاہتے ہیں، صاف ستھرا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے اپنی سوچ جو ہے ویسی ہونی پڑتی ہے، اور اس میں مضبوط بننا پڑتا ہے۔ رونے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم لوگ روز صبح شام دوپہر یہ ایک پروگرام بھی رونے کا رکھ لیتے، کون زیادہ رو رہا ہے۔ ہاں جی نا مس، رونے سے کوئی مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ آنسو کمزوریوں کی علامت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور آپ کو لگے گا کہ آپ سے لوگوں کو بہت ہمدردی ہو جائے گی، وہ صرف دکھاوا ہوگا۔ ہمدردی وہ ہے جو کچھ کر کے بتائے۔ مثال کے طور پر آپ بہت اچھی دوست ہے، کھانا کھانے سے پہلے فون ہو رہا ہے، سونے سے پہلے فون ہو رہا ہے، اور کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ چلو فیس میں پیسے کم ہیں اور آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی یہ میری مجبوری ہے، اور اس وقت اس نے ٹال دیا، تو وہ کاہے کی دوست ہوئی؟ تو ہمدردی کون کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، کس کو دوست سمجھنا ہے، کس کو نہیں سمجھنا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے لڑکیوں کے ساتھ، اسپیشلی آپ لوگوں کی جو ایج ہے، کہ بہت جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں امیٹیشنس پر۔ ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے ہر چمکتی چیز سونا سونا نہیں نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ تو ان کو لگتا ہے نا the glitter that shines not gold، تو ان کو لگتا ہے ویسا ہی ہے۔ ان کو مراد میں جنرل بات کر رہی ہوں، یہ 6-8 بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ موبائل بہت کام کی چیز ہے، بے انتہا کام کی چیز ہے، لیکن اسی پہ پھر چیٹنگ پہ آپ آئیں گے اور آپ کو لگے گا کہ کوئی آپ کو جنت دکھا رہا ہے ہتھیلی پہ، تو نہ آپ تعلیم سے کچھ فائدہ حاصل کر پائیں گے، نہ آپ کو کوئی اچیومنٹ ہوگی، نہ اس وقت جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی ہو پائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان موضوعات پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آخری بات میں ابھی اس وقت آپ سے کر رہی ہوں یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، تو ہر ایک کے اپنے جذبات ہیں، کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے، کچھ برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ جہاں
آپ کو لگے کہ اس جگہ پہ آ کر میرے سوچنے کی صلاحیت کام نہیں کر رہی ہے، تو فرسٹریشن، ڈپریشن، یہ سب چیزوں میں جانے کی بجائے کسی اچھے مطلب جس پر آپ کو بھروسہ ہو، جو اچھا مشورہ دے سکے، اس سے اپنی بات ضرور شیئر کریں، تو آپ کو وہ ایک اچھا مشورہ دے گا۔ اس کی وجہ آپ میں ایک بتاؤں، کیونکہ ہارمونل سسٹم جو ہے، میرا سبجیکٹ رہا انڈوکرائنالوجی، تو ہارمون ایک ایسا کیمیکل ہے، اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ کوئی ہو نہیں ہے، جو ٹارگٹ مس نہیں کرتا ہے کبھی بھی۔ اگر انسولین ہارمون ہے تو وہ شوگر لیول ہی کم کرے گا، وہ کیلشیم لیول کو کچھ نہیں کرے گا، تو وہ اپنا ٹارگٹ کبھی مس نہیں کرتا اور ود ان سیکنڈ وہ کام کرتا ہے، اس کو ٹائم نہیں لگتا۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اتنا میجیکل ہے۔ تو یہ جو خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ جو دوسرے صحت کے مسئلے ہوتے ہیں میم، کہ ان کو بہت کچھ ٹالریٹ کرنا سکھایا جاتا ہے سماج میں، کہ اچھی بیوی وہ ہے جو بولتی نہیں ہے، اچھی بہن وہ ہے جس نے کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کی ہے، اچھی بیٹی وہ ہے جس نے جو ملا وہ کھا لیا ہے۔ سنتے ہو کہ نہیں یہ سب باتیں آپ؟ تو اسی لیے میں نے یہاں پہلا جملہ کہا کہ ہر انسان کو اس کا انسان ہونا اور شہری ہونے کا حق مل سکتا ہے، کیونکہ یہ ہارمون سسٹم خواتین میں جو کام کرتا ہے، یہ ان کے ہیلتھ کے لیے زہر کا کام کرتا ہے۔ اس پر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے، صحت پہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ اگر میں تو چاہتی ہوں کہ ساری ہی خواتین ہوں، لڑکیاں ہوں، جو بھی ہوں، وہ ایک اپنا سیلف مینٹین بھی رکھیں نا، اپنی صحت کا، اپنی ڈائٹ کا خیال ہی نہیں، اپنے بھی کوکا کولا منگا کے نہیں پینا ہے پکچر اسٹائل میں۔ ہیلدی ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ، سب کو پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا لاس ہے نا جو ایک نیچرل، تو وہ آپ کے جسم میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ اس سے ہمارے جسم میں کمی ہوتی ہے نا، خون کی کمی ہوتی ہے، پروٹینز کی کمی ہوتی ہے، تو وہ ڈائٹ سے ہی آپ اس کو مینیج کریں گے۔ اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں، اسٹریس میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو کورٹیزول نام کا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے آٹومیٹکلی، اور اس سے زیادہ صحت کا دشمن کوئی ہارمون نہیں ہے۔ اور اسی لیے بار بار جتنے بھی موٹیویٹرز ہیں، یا کہیں پر آپ کچھ اچھا پڑھیں گے، وہ یہی کہے گا بی پازیٹیو، کیونکہ دماغ کو آپ جو دیں گے وہی آپ کے جسم پر اس کا اثر ہے۔ اس پر بات ہونی چاہیے یوم خواتین پر، کہ لڑکیوں کی یا عورتوں کی چڑچڑاپن، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے امی آج کیوں اتنی مطلب ڈانٹ رہی ہیں، اننیسیسری نا، ابا تو بیچارے کچھ نہیں بولتے، امی پڑے پڑے کرتے رہتی ہے۔ تو یہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں کہ امی کا جو سسٹم ہے بایولوجیکل، وہ ابا سے الگ ہے، اور وہ اسٹریس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کا وہ سسٹم متاثر ہوتا ہے، جس سے اس کے موڈ جو ہے وہ سوئنگ ہوتے ہیں، الگ الگ فیز میں الگ الگ۔ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کا کوئی حل تلاش کر سکیں۔ تو ڈائٹ بہت ضروری ہے، ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے، اور جب بھی غصہ آئے، ہر آدمی کو آتا ہے نارمل، تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ کیسے اس کو اظہار کریں گے؟ کوئی اس کا کریٹیو اور پازیٹیو وے ڈھونڈیے۔ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ پینٹنگ بنا لیں، غصہ آ رہا ہے تو میں اور شاردا میں جیسے ذرا سے بدھو لوگ جو ہیں وہ گانے سن لیں گے، غصہ آ رہا ہے تو کچھ آپ کو خود غلط ہے، بدھو تھے نا، ہاں، پھر اپنے کو اپنے کچھ ہونے کا دعویٰ کبھی بھی نہیں ہے، ہم تو ان سے سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک نئی رسم بتایا نا انہوں نے، تو یہ سب سے اہم ٹاپک ہونا چاہیے وومنس ڈے پہ، کہ ہیلتھ، اور اس کے لیے لڑکیوں کو، عورتوں کو خود اپنے لیے زندگی ان کی اپنی ہے، اس میں 10 منٹ اپنے لیے رکھنے چاہیے۔ اگر آپ ایک فیس واش یوز کرنا چاہیں، فیس پیک یوز کرنا چاہیں، ہیئر آئل یوز کرنا چاہیں، اپنے پیروں کو اچھے سے دھونا چاہیں، یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا سی جو تھوڑے الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، فوراً پوچھتے ہیں کہیں جا رہے ہو کیا؟ کیوں؟ ہم خود کو اچھے لگے نا بھائی، میں آئینے میں خود کو دیکھ کے خوش ہونا چاہتی ہوں نا، کہیں جانے کے لیے کیوں کرنا؟ تو یہ کرنا چاہیے، اس سے آپ کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اور دماغی صحت پر بھی، اور ڈائٹ تو موسٹ امپورٹنٹ۔ اور اکثر آپ لوگ اس عمر میں کھانے پینے میں امی بہت بولتی ہوں گی لیکن مانتے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے جو خمیازے ہیں وہ بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو ڈائٹ اور مینٹل ہیلتھ، یہ 2 امپورٹنٹ ایشوز ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے غصہ کیا ہے، اسٹریس کیا ہے، اس سے زیادہ تو نقصان دہ کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ خوشباش رہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو اپنے ماحول کو خوشباش رکھتے ہیں،
तो इसका मतलब वो फिज़िकली मेंटली दोनों हेल्थ में अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी खासी जगह को जो सत्यानाश करने को उनका रहा तो बुला लेना, नॉट आउट। तो इसका मतलब बेचारे वो बीमार हैं, अपने को उनसे गुस्सा नहीं होने का, समझ में आया? वो बीमार है, उनको इलाज की, उनको मदद की ज़रूरत है। तो ये सोचने का तरीका अपना बहुत अच्छा है। आप लोगों को भी लगता होगा ना कि आज मेरी सहेली जो रोज़ इतनी अच्छी रहती है, आज पता नहीं उसको क्या हो गया। तो इसका मतलब ये कि वो फिज़िकली या मेंटली हेल्दी नहीं है, तो उसको हमारे मदद की ज़रूरत है। ऐसा नहीं तू नहीं बोलती तो मैं भी नहीं बोलती ये सब चालू देखते रहते हैं हम, तो इसलिए समझाने का हमारा काम है ताकि आप लोग समझदार हैं। लेकिन ये सब कहने के बाद कुछ और मज़ीद समझदार हो जाएंगे। कैसे रहेंगे फिर अभी? क्या बोले? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। अभी पीछे खड़े रहो, जिसका मैसेज चलो आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन. आज माझ्यासोबत माझ्या काही विद्यार्थिनीच आहेत, पण मी सांगू इच्छिते की प्रथमतः माझ्या सर्व महिला भगिनींना माझ्याकडून महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी शारदा दांडकर, KMS हायस्कूल पडगाव बोरवली, थोड्याशा 4 ओळी लिहून माझा संदेश महिलांपर्यंत पोहोचवण्याची एक छोटीशी अपेक्षा, इच्छा व्यक्त करते की आम्ही सावित्रीच्या लेकी, आम्ही सावित्रीच्या लेकी, आम्ही सावित्रीच्या लेकी, आम्ही सावित्रीच्या लेकी, जगण्याचे दिले आम्हा बळ, तिच्या बोलण्याचे हित अमोल, झाले मोकळे आभाळ, मिळे पंखांना या बळ, झाले मोकळे आभाळ, मिळे पंखांना या बळ, तुझ्या सत्याच्या वचनांचे धन, आम्ही झालो मोलण्यात मग्न. अशी सावित्री पुन्हा जन्मायावी, घरदार प्रकाशाने उजळावी. अशी सावित्री पुन्हा जन्मायावी. वेरी गुड. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हीना कौसर शेख आज यौम ख़वातीन के मौके पर तमाम ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि तालीम हासिल करो, अपने हुकूक़ व फ़राइज़ से आगाही हासिल करो, ना ही जालिम बनो और ना ही मज़लूम. अपने परेशानियों, मसाइल, जज्बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करने में कभी न हिचकिचाओ. याद रखो, दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, और भी मिलेंगे तुम्हें अपनी ही तरह. कदम बढ़ाकर तो देखो. बहुत बड़ी तब्दीली लाने के लिए कभी कभी एक छोटा सा आगे बढ़ा हुआ कदम भी काफ़ी होता है. शायद तुम्हें तुम्हारी मुश्किलात का हल मिल जाए. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मैं नुज़हत अताउल्लाह फिरफिरे आज 8 मार्च यौम ख़वातीन के मौके पर आप तमाम को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ. सिन्फ़ नाजुक समझता है ज़माना मुझको, और सिन्फ़ अहन समझ कर आज़माता है मुझको. वफ़ा शुआरी, मोहब्बत, ईसार, हमदर्दी, खुलूस, नरमी, यही मेरे हथियार हैं. आज इस मौके पर मैं तमाम ख़वातीन को यह पैगाम देना चाहती हूँ कि औरतें इस्लाम की पाबंद रहें. अल्लाह हाफ़िज़. मेरा नाम चौधरी शाजिया, मैं KMS हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज पड़गा की मौलमा हूँ. हमारे इस्लाम में औरत का एक अहम मकाम है. इसकी इज़्ज़त को बुलंद दर्जे पर रखा गया है. अल्लाह ने औरत को जिस घर में भेजा, रहमत बनाकर भेजा. एक दौर था जब औरतों पर बड़ा जुल्म होता था. बेटियों को पैदा होते ही दफनाया जाता था. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से ये दौर ख़त्म हुआ और औरतों पर होने वाली जुल्म सितम भी ख़त्म हो गई. इस्लाम ने औरत को एक अहम मकाम दिया है, लेकिन आज के दौर में वो पुरानी जुल्मत दोबारा लौट आई है. लोग आज के दौर में औरत के दिन यानी वीमेंस डे तो मना लेते हैं, अच्छी अच्छी तकरीरें भी कर लेते हैं, पोस्टर्स भी लगा लेते हैं, लेकिन सिर्फ औरत का दिन मनाने या अच्छी अच्छी लाइनें लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सच में इनकी इज़्ज़त करके, इनका हक देकर और इनकी कदर करके वुमेंस डे का मकसद पूरा होगा. शुक्रिया. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं शबनूर हुसैन भादुलकर यौम ख़वातीन के मौके पर ये पैगाम देती हूँ कि कायनात को हुस्न तमकीनत से मुनव्वर करने वाली औरत ज़ात को जहेज़ और हुंडे के नाम पर कत्ल कर देना, जलाकर मार डालना, क्या ये इंसानियत की तौहीन नहीं है? इसलिए याद रखो, आज किसी की बेटी पर जुल्म करोगे तो कल तुम्हारी बेटियों को भी इसी जहन्नम से गुजरना पड़ सकता है. इसीलिए कद्र करो औरत ज़ात की. अल्लाह हाफ़िज़. वेरी गुड. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अंसारी हजरा तनवीर अहमद अंसारी है.
यौम ख़वातीन के मौके पर एक नज़्म पेश खिदमत है। औरत हूँ, इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं, कायनात है जिस्म अगर तो कायनात की जान हूँ मैं, ज़र्रा हूँ पर अपने अंदर एक अनमोल जहान हूँ मैं, अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूँ मैं, औरत हूँ, इंसान हूँ मैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम यास्मीन हमज़ा रंगारी, केमियस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज पड़गा से। मैं यौम ख़वातीन के मौके पर तमाम ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरू। सिनफ़ नाजुक कहलाने वाली ये औरत अपने आहनी इरादों और अज़्म का पैकर बने और अपने ख़वास और अपने मकाम को पहचाने और अपने हुकूक़ का दुरुस्त इस्तेमाल करें और जायज़ इस्तेमाल करें, जिनमें पहला ताज़ीम व इकराम है। ख़वातीन का एहतराम बहैसियत मुसलमान हम सब पर लाज़मी है ताकि हम तरक्की कर सकें और एक खुशहाल माशरा तैयार हो। औरत हूँ मैं, इंसान हूँ, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शफ़क़त अंसारी है। मैं केमियस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की मौल्लिमा हूँ। आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मैं कुछ ऐसी अज़ीम ख़वातीन का ज़िक्र करना चाहती हूँ जिन्होंने सबसे पहले कुछ कर दिखाने का एज़ाज़ हासिल किया है। आनंदबाई गोपाल राव जोशी, ये 1887 में सबसे पहली फिज़िशियन रही हैं। फ़ातिमा बीवी, ये सबसे पहली खातून जज हैं जिन्होंने 1989 में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से काम किया। कल्पना चावला, ये खला में पहुंचने वाली सबसे पहली हिंदुस्तानी खातून हैं। रीटा फारिया पावेल, ये एक हिंदुस्तानी मॉडल, डॉक्टर और ब्यूटी क्वीन से जानी जाती है जिन्होंने 2005 में सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल किया है। सरला ठाकराल, इन्होंने महज 21 साल की उम्र में हवाई जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस हासिल करने के बाद ये 1000 घंटे हवाई जहाज़ उड़ाकर ए लाइसेंस हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तान खातून बनी। मैं खान नरगिस, आज यौम ख़वातीन के दिन ये तमाम ख़वातीन के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तमाम ख़वातीन को तालीम हासिल करनी चाहिए और अपने फ़राइज़ से और अपने हुकूक़ से आगाही हासिल करनी चाहिए और माशरे की इस्लाह के लिए माशरे की इस्लाह के लिए भी ख़वातीन ने आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए।